بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمر خیام کو اتنی زیادہ مالی سہولت حاصل ہو گئی تو وہ علم و حکمت کے تحقیقی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنی پہلی کتاب جو لکھی وہ عقیدت مندی اور شکریہ کے طور پر خواجہ نظام الملک کے نام سے منسوب کی۔ پھر اس نے اپنی تحقیق اور تجربات کی ایک اور کتاب مرتب کی جس کا نام علم الموسوعۃ المکعبات تھا، اور پھر اس نے عقیدت کے اصول و مسائل پر ایک کتاب لکھی۔ عمر خیام علم قیافہ میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ ان کتابوں کی بدولت عمر خیام ایران میں اس قدر مشہور و مقبول ہو گیا کہ اسے بو علی سینا کا ہم پلہ سمجھا جانے لگا۔ عمر خیام کا مستقل قیام نیشاپور میں تھا۔ نیشاپور خراسان کا دارالسلطنت تھا اور وہاں کا سلطان ملک شاہ تھا۔ ملک شاہ ارباب علم کا اتنا قدردان تھا کہ اس نے عمر خیام کی شہرت سنی تو اسے نیشاپور بلایا اور اسے اصلاح تقویم کی ذمہ داری سونپ دی۔ عمر خیام علم العادات میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ اس علم میں اس نے خاصی اصلاح و ترمیم کی۔ یہ تھا عمر خیام جسے خواجہ حسن طوسی نظام الملک نے بام عروج پر پہنچایا۔ ان کا ایک تیسرا دوست بھی تھا، حسن بن صباح۔ ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں جہاں عمر خیام نظام الملک کے پاس مر گیا تھا۔ عمر خیام نے نظام الملک کو مدرسے کے دور کا عہد نامہ یاد دلایا تو حسن بن صباح کا ذکر آیا۔ کیا جانتے ہو عمر، وہ کہاں ہے؟ نظام ملک نے پوچھا۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ رہ چلا گیا تھا، عمر خیام نے جواب دیا۔ وہ وہیں کا رہنے والا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا وہ خاصا ہوشیار اور چالاک ہوا کرتا تھا۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو اس نے مدرسے کے ایک لڑکے کے کچھ پیسے چرا لیے تھے۔ ہم دونوں نے اس کی وکالت کی تھی کہ حسن چور نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے یہ چوری کی تھی، پھر بھی ہم نے اسے دوست بنائے رکھا۔ ہاں عمر، نظام الملک نے کہا، مجھے یاد آ گیا۔ اس میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو ہمیں اتنی اچھی لگتی تھی کہ میں اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا تھا۔ یہ اس کی زبان کا کمال تھا۔ عمر خیام نے کہا، بولتے تو ہم بھی ہیں، لیکن جب وہ بولتا تھا تو کچھ اور ہی تأثر پیدا ہوتا تھا۔ ویسے بھی وہ خوب رو تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تو سننے والا بلا پس و پیش اس کی بات مان لیتا تھا۔ دونوں دوست حسن بن صباح کی باتیں کرتے رہے۔ 2-3 دنوں بعد عمر خیام چلا گیا۔ 4-5 دن گزرے ہوں گے کہ نظام الملک کو اطلاع ملی کہ اسے ایک آدمی ملنے آیا ہے۔ اپنا نام حسن بن صباح بتاتا ہے۔ حسن بن صباح؟ نظام الملک نے بڑے اشتیاق سے کہا اور اٹھتے ہوئے بولا، اسے فوراً اندر بھیجو۔ حسن بن صباح اندر آیا تو نظام الملک کو اپنے استقبال کے لیے دروازے میں کھڑا پایا۔ دونوں ہم جماعت دوست تا دیر بغل گیر رہے۔ میں نے سنا ہے کہ میرا دوست وزیر اعظم ہو گیا ہے تو میں خوشی سے پھٹنے لگا۔ حسن بن صباح نے کہا، میں اٹھ دوڑا کہ اپنے لڑکپن کے جگری یار کو وزارت عظمیٰ کی مسند پر بیٹھا دیکھوں۔ وہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے۔ نظام الملک نے کہا، یہ بتا یہ 22-23 سال کہاں رہے اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ خاک ہے میرا ذریعہ معاش۔ حسن بن صباح نے کہا، بہت قسمت آزمائی کی، مصر تک گیا، لیکن قسمت نے کہیں بھی ساتھ نہ دیا۔ کچھ دنوں کے لیے روزگار ملا، پھر وہی بے روزگاری۔ ایک جگہ گیا تو مجھے بہت اچھا جواب ملا۔ مجھے کہا گیا کہ تم نے تعلیم ایسی اور اتنی زیادہ پائی ہے کہ تم کوئی چھوٹی نوکری نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے تمہارا دماغ تجارت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ہاں حسن، نظام الملک نے کہا، اس شخص نے دانش مندی کی بات کی ہے۔ امام موافق کا شاگرد کوئی عام سی نوکری نہیں کر سکتا اور وہ دکانداری بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا دوست عمر آیا تھا، وہ اب عمر خیام ہے۔ اس نے فلسفہ، علم و ادب اور حکمت میں بہت کام کیا ہے، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ ہاں ہاں عمر، حسن بن صباح نے کہا، ہمارا پیارا دوست، اسے فلسفی اور شاعر ہی بننا تھا۔ اس نے مجھے عہد نامہ یاد دلا دیا تھا۔ نظام الملک نے کہا، میں تو اس عہد نامے کو بھول گیا تھا جو ہم تینوں دوستوں نے ایک رات مدرسے میں کیا تھا۔ پھر تم نے اس کے لیے کچھ کیا ہے؟ ہاں حسن، نظام الملک نے کہا، میں نے اس کے لیے سالانہ وظیفہ منظور کروا لیا ہے۔ میں بھی تمہیں وہی عہد نامہ یاد دلانے آیا ہوں۔ حسن بن صباح نے کہا، لیکن مجھے وظیفہ نہیں چاہیے، مجھے اپنی تعلیم اور خاندانی حیثیت کے مطابق ملازمت چاہیے۔ میں دوستی کا حق ادا کروں گا حسن، نظام الملک نے کہا، اور میں لڑکپن کے عہد نامے کا پورا پاس کروں گا۔ تم سلطان سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں اس کے ساتھ پہلے ہی بات کر لوں گا۔
معروف تاریخ نویس ابن اسیر نے چند ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ عہد طفلی کا ایک عہد نامہ تھا جس کی حیثیت ایک مذاق سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی، نہ ہی یہ عہد نامہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ کیا گیا تھا، لیکن نظام الملک صاحب کردار اور دیندار آدمی تھا۔ سلطان چغرا بیگ نے اس میں یہی اوصاف دیکھ کر اسے اعلیٰ منصب پر فائز کیا تھا اور انہی اوصاف کی بدولت وہ سلطنت کا وزیر اعظم بن گیا تھا۔ اس نے لڑکپن کے عہد نامے کا اتنا پاس کیا کہ سلطان کے آگے حسن بن صباح کے کردار، تعلیم اور دانش مندی ایسے انداز میں بیان کی کہ سلطان متاثر ہو گیا۔ اس نے حسن بن صباح سے کہا وہ اسے سلطان سے ملوائے گا اور وہ اپنی تعلیم اور دانش مندی کا پر اثر مظاہرہ کرے۔ حسن بن صباح فن گفتگو کا تو استاد تھا۔ نظام الملک نے اسے سلطان کے سامنے پیش کیا تو اس نے زبان کا جادو چلا کر سلطان کو متاثر کر لیا۔ اس کا راستہ تو نظام الملک نے پہلے ہی صاف کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا چاہیے کہ اس دانش مند شخصیت کو کس منصب پر فائز کیا جائے۔ سلطان نے کہا میں حسن بن صباح کو سلطان عالی مقام کے معتمد خاص کے رتبے سے کم درجے کا کوئی نہیں سمجھتا۔ نظام الملک نے کہا سلطان عالی مقام کو ایک معتمد خاص کی ضرورت بھی ہے، ہمیں منظور ہے۔ سلطان نے کہا آپ انہیں رکھ لیں اور انہیں اچھی طرح بتا دیں کہ ان کا کام کیا ہوگا، انہیں تمام تر امور سلطنت سمجھا دیں، کچھ دن اپنی نگرانی میں رکھیں۔ اس طرح حسن بن صباح کو وہ رتبہ مل گیا جو اختیارات کے لحاظ سے وزارت سے کم نہ تھا، اور اسی دن اپنا سامان اور بیوی بچوں کو لانے کے لیے وہ روانہ ہو گیا۔ نظام الملک محسوس نہ کر سکا کہ اس نے ابلیس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ حسن بن صباح کون تھا؟ اس کا باپ خراسان کے شہر طوس کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام علی بن احمد تھا اور وہ اسماعیلی مذہب کے پیروکار تھا۔ حسن بن صباح طوس میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ شہر رے میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ رے کا حاکم ابو مسلم رازی تھا۔ علی بن احمد نے ابو مسلم رازی تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کا کام تھا ابو مسلم رازی کی خوشامد کرنا اور لوگوں کے خلاف مخبری کرنا۔ وہ چاہتا تو کسی شریف آدمی کو نہ کردہ گناہ میں گرفتار کرا دیتا اور کسی مجرم کو جھوٹ کے ذریعے بے گناہ ثابت کر دیتا۔ رے تجارت کا مرکز تھا جہاں غیر ملکی تاجر آتے رہتے تھے۔ علی بن احمد منڈی میں چلا جاتا اور کسی نہ کسی غیر ملکی تاجر کو جھانسا دے کر اس کا مال اڑا لیتا یا کچھ رقم بٹور لیتا تھا۔ یہ کام وہ ایسی مہارت اور ایسے معززانہ انداز سے کرتا کہ نقصان اٹھانے والے اس پر ہاتھ ڈالنے سے جھجکتے تھے۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ رے کے حاکم ابو مسلم رازی کا خاص آدمی اور اس کا منظور نظر ہے۔ علی بن احمد کی عیاری کے قصے اتنے کم نہیں کہ داستان گو سارے سنا دے۔ وہ بردہ فروشی تک کرتا تھا، لیکن یوں نہیں کہ ایک لڑکی کو اغوا کیا اور اسے بیچ ڈالا۔ وہ کسی حسین اور نوجوان لڑکی کو یا کسی جوان سال بیوہ کو نہایت باعزت طریقے سے ورغلاتا اور اسے ایسے سبز باغ دکھاتا کہ لڑکی پر سحر طاری ہو جاتا۔ نوخیز لڑکی ہوتی یا جوان سال عورت، نتائج سے بخبر اس کے جال میں آ جاتی۔ وہ 4 دن اسے اپنے پاس رکھ کر عیش و عشرت کرتا۔ اس فریب کاری میں لڑکی کو اسے بتائے بغیر کوئی نشہ بھی پلاتا۔ اس دوران وہ گاہک کی تلاش میں رہتا اور ایک دن اسے کسی مالدار گاہک کے حوالے کر دیتا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص عیار اور فریب کار ہے، پھر بھی اس کی عزت کرتے اور اس سے مشورے اور مدد لیتے تھے۔ لوگوں میں مقبول عام بننے کے لیے وہ ان کے چھوٹے موٹے مسائل حل کر دیا کرتا تھا۔ حسن بن صباح اپنے باپ کی عیارانہ سرگرمیوں سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے باپ سے متاثر ہو کر عیاری کو ہی اپنا اصول بنا لیا تھا۔ اس نے باپ کے خاص کمرے میں بڑی حسین اور نوخیز لڑکیاں بھی دیکھی تھیں۔ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا باپ کبھی کبھار ایسی ایک لڑکی یا جوان عورت لاتا ہے اور اسے ایک نشہ پلاتا ہے۔ حسن بن صباح نے یہ نشہ دیکھ لیا اور اس کی تھوڑی مقدار شربت میں ملا کر پی لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے یوں نظر آنے لگا جیسے یہ دنیا بہت ہی حسین ہو گئی ہو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسے بوڑھی عورتیں بھی جوان نظر آنے لگی تھیں۔ اس نے چرب زبانی باپ سے سیکھی تھی۔ لڑکپن میں ہی وہ زبان کے جادو کا ماہر ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کو وہ اپنا بہترین استاد سمجھتا تھا۔ اس کے باپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے میں
اسی کے ذہنی رجحانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے بیٹے کو کبھی روکا ٹوکا نہیں، بلکہ نیشا پور امام موفق کے مکتب میں بھیجتے وقت اس نے اپنے بیٹے کو کچھ ہدایات کی۔ اس مدرسے سے جو طلبہ اچھے درجے میں کامیاب ہو کر نکلتے ہیں وہ اونچے رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تم ایسے ہی ایک دو لائق لڑکوں سے دوستی کر لینا، آگے چل کر یہ تمہارے کام آئیں گے۔ باپ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اسی عمر میں اس سے کہیں زیادہ چالاک ہو گیا ہے جتنا وہ سمجھتا ہے۔ بیٹے نے مدرسے میں خواجہ حسن طوسی اور عمر خیام کو دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کی دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ دونوں پڑھنے میں بہت تیز ہیں اور بڑے ہو کر اونچے رتبے پر پہنچیں گے۔ ائمہ تلبیس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ تینوں دوستوں میں جو معاہدہ ہوا تھا کہ جو دوست کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہو گیا وہ دونوں دوستوں کی مدد کرے گا اور اپنے مال اور دولت میں بھی انہیں شریک سمجھے گا۔ یہ معاہدہ حسن بن صباح کے عیار دماغ کی اختراع تھا۔ اس عہد نامے سے عمر خیام نے بھی فائدہ اٹھایا، لیکن وہ جائز فائدہ تھا۔ عمر خیام کے شاہکار آج تک زندہ ہیں، لیکن حسن بن صباح نے نظام الملک سے اس عہد نامے کا جو فائدہ اٹھایا وہ ایک ابلیس کا کارنامہ تھا۔ یہ حسن بن صباح کا پہلا قدم تھا۔ وہ جب نظام الملک کے پاس یہ سن کر گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہو گیا ہے تو اس نے جھوٹ بولا کہ وہ اتنا عرصہ بے روزگار رہا ہے۔ وہ کچھ خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہا تھا۔ وہ اپنا ایک فرقہ بنانے کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ مصر تک چلا گیا تھا۔ مصر میں عبیدیوں کی حکومت تھی جو ظاہر طور پر اسماعیلی کہلاتے تھے، لیکن وہ درِ پردہ باطنی تھے۔ وہاں بات چیت کر کے وہ واپس رہ آ گیا۔ کچھ دنوں بعد عبیدیوں کا ایک وفد اس کے پاس رہ آیا۔ وفد چلا گیا تو ابو مسلم رازی کو اطلاع ملی اور اسے حسن بن صباح کے عزائم معلوم ہوئے۔ ابو مسلم نے حسن بن صباح کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حسن بن صباح کو قبل از وقت پتہ چل گیا اور وہ بھاگ گیا۔ وہ اس وقت زمیندوز روپوشی سے ابھرا جب وہ نظام الملک کی مروت اور کوششوں سے سلطان ملک شاہ کے معتمد خاص کا منصب حاصل کر چکا تھا اور رے اپنا سامان اور اپنی بیوی بچے لینے آیا تھا۔ ابو مسلم خاموش ہو گیا۔ اس وقت حسن بن صباح کا باپ بستر مرگ پر تھا۔ حسن بن صباح نے آ کر اسے خوشخبری سنائی کہ اسے یہ رتبہ مل گیا ہے۔ اب میں سکون سے مروں گا۔ باپ نے کہا، میں تمہیں اسی منصب پر دیکھنا چاہتا تھا۔ جانتے ہو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ جانتا ہوں۔ تاریخ ایک دلچسپ بات بتاتی ہے۔ حسن بن صباح علی بن احمد کا بیٹا تھا، اس لیے اس کا نام حسن بن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن حسن نے حسن بن صباح کہلانا زیادہ پسند کیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے پردادے کا نام صباح تھا۔ اس کے کردار کے متعلق جو روایت سینہ بسینہ حسن تک پہنچی تھی وہ عیاری اور فریب کاری کی وارداتیں تھیں۔ اس وقت کی سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام اور کوئی رتبہ نہیں تھا، لیکن بادشاہ اور بڑے بڑے حاکموں تک اس کی رسائی تھی اور لوگ اس کی فطرت سے آگاہ ہوتے ہوئے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حسن بن صباح کو اپنے پردادا کی یہ فطرت اور اس کی یہ شہرت اتنی اچھی لگی کہ اس نے اپنا نام حسن بن علی کے بجائے حسن بن صباح رکھ لیا۔ تاریخوں میں اس کا نام حسن بن صباح دمیری لکھا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن بن صباح کس فطرت کا انسان تھا۔ اس داستان کو وہاں تک لے گیا ہے جہاں حسن بن صباح خواجہ طوسی نظام الملک کی سفارش سے سلجوقی سلطان ملک شاہ کا معتمد خاص بن جاتا ہے۔ حسن اور خواجہ طوسی امام موفق کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے تو ان کی ملاقات 20-21 سال بعد سلطان ملک شاہ کے محل میں ہوئی تھی۔ یہی وہ عرصہ ہے جس میں حسن بن صباح حسن بن ابلیس بنا تھا۔ اسی عرصے میں اس نے علم نجوم اور علم سحر میں دسترس حاصل کی تھی۔ پھر وہ 20-21 برس بعد اپنے ہم جماعت اور دوست خواجہ حسن طوسی کے پاس مر گیا تھا۔ اس وقت خواجہ طوسی سلجوقی سلطنت کا وزیر اعظم بن کر سلجوقی سلطان سے نظام الملک کا خطاب بھی حاصل کر چکا تھا۔ حسن نے نظام الملک سے کہا تھا کہ اس نے اپنی عمر کا یہ اتنا لمبا اور اتنا قیمتی عرصہ روزگار کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھاتے گزارا ہے اور اب اسے پتہ چلا ہے کہ خواجہ طوسی وزیر اعظم ہے۔ حسن بن صباح نے جھوٹ بولا تھا۔ یہی وہ عرصہ تھا جس عرصے میں وہ ایک طاقتور، ایک انتہائی خطرناک انسان بن گیا تھا۔ وہ آگ سے گزر کر کندن بن گیا تھا۔ اس نے ہزارہا پیروکار ہی نہیں بنا لیے تھے بلکہ ان پر اپنی عقیدت کا پاگل بند طاری کر دیا تھا، اور اس کے یہ جنونی پیروکار کسی ایک شہر یا قصبے میں نہیں بلکہ بڑے وسیع علاقوں میں، جنگلوں میں پھیل گئے تھے۔ اسلام کا قافلہ 4.5 صدیوں کی مسافت طے کر چکا تھا۔
اب حسن بن صبا اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے اس نے اپنے تاریخی سفر کا آغاز کرنا تھا۔ ابلیس اس کا ہم سفر اور ابلیس ہی اس کا میر کارواں تھا۔ اسے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے لوگوں کو خریدنا تھا اور اس کے لیے مال کی ضرورت تھی۔ عبد الملک بن عطاش حسن بن صبا کا بچپن کے زمانے کا استاد تھا، جس سے اس نے ابتدائی زمانے میں ہی سحر اور ابلیسیت سیکھی تھی۔ اب اس کا بیٹا احمد بن عطاش اس کے ساتھ تھا۔ احمد بن عطاش نے زر و جواہرات کی فراہمی کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ سلطنت اسلامیہ میں قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ بہت عرصے پہلے ختم ہو چکا تھا۔ کوئی لٹیرا رہزنی کی بھی جرت نہیں کرتا تھا۔ قافلے کے ساتھ بے شمار لوگ ہوتے ہیں، مگر یہاں تو اکیلا آدمی مال و دولت لیے پا پیادہ دشت و بیاباں میں بے دھڑک سفر کرتا تھا۔ سلجوقی تو اس معاملے میں اور زیادہ سخت تھے، لیکن سلجوقی سلطان ملک شاہ کے دور میں آ کر قافلے لٹنے لگے۔ یہ سراغ نہیں ملتا تھا کہ اچانک لٹیروں کے یہ گروہ کہاں سے آگے ہیں۔ یہ تو تاریخ سے بھی پتہ نہیں چلا کہ سرکاری طور پر اس کا کیا سد باب ہوا تھا۔ البتہ یہ واضح ہے کہ قافلوں کی آمد و رفت تقریباً بند ہو گئی تھی۔ ایک روز احمد بن عطاش سے ملنے ایک آدمی آیا۔ حسن بن صباح بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ دربان نے جو ہی احمد بن عطاش کو اس آدمی کی اطلاع دی تو احمد بن عطاش نے چونک کر کہا، اسے جلدی اندر بھیجو۔ خوش آمدید میرے بھائی۔ احمد بن عطاش نے اس آدمی کو دیکھتے ہی پرمسرت لہجے میں پوچھا، بیٹھنے سے پہلے یہ سناؤ کہ کوئی خوشخبری لائے ہو؟ بہت بڑی خوشخبری، اس آدمی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے اور جو یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور مال و دولت میں بھی اضافہ ہوتا آ رہا ہے۔ حسن بن صباح نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے جو قافلے کی خبر لایا تھا یہ بتانا شروع کر دیا کہ قافلہ کہاں ہے اور یہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ یہ راستہ شاہ در سے بہت دور سے گزرتا تھا۔ وہ علاقہ پہاڑی بھی تھا اور پہاڑ اور وادیاں درختوں سے اٹی پڑی تھیں، اور جو علاقہ میدانی تھا وہ سب جنگلاتی تھا۔ چونکہ قافلے جو پہلے لوٹے جا چکے تھے وہ شاہ در سے بہت دور لٹتے تھے، اس لیے کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ قافلے لوٹنے والے احمد بن عطاش کے آدمی ہیں اور یہ ساری دولت احمد بن عطاش کے قبضے میں جا رہی ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس قافلے میں کیا کچھ ہے؟ احمد بن عطاش نے پوچھا۔ کیوں نہیں، اس شخص نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ میں نے اس قافلے کے ساتھ 2 پڑاؤ سفر کیا ہے اور پوری تفصیلات اپنی آنکھوں دیکھ کر اور کچھ قافلے والوں سے سن کر آیا ہوں۔ ہمیں تم جیسے آدمیوں کی ضرورت ہے۔ حسن بن صباح نے کہا۔ اب بتاؤ کیا دیکھ آئے ہو؟ زیادہ تر تاجر ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ ان میں بعض تو بہت ہی امیر کبیر لگتے ہیں۔ 20-20 30-30 اونٹوں پر ان کا مال جا رہا ہے۔ مال کیا ہے؟ اناج بھی ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ کپڑا ہے، چمڑا ہے اور سونے چاندی کے زیورات بھی ہیں۔ چند ایک کنبے بھی قافلے کے ساتھ ہیں۔ نوجوان لڑکیاں بھی ہوں گی؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ زیادہ تو نہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ 7-8 اچھی خاصی خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں ہیں۔ چھوٹی عمر کی بچیاں بھی ہیں۔ یہ تو اور زیادہ اچھا ہے، احمد بن عطاش نے کہا۔ ہمیں پنیری چاہیے جسے ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے وہاں لگا دیں گے اور اپنے انداز سے اس کی آبیاری کریں گے۔ سوچنے والی بات ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ کئی ایک قافلے لوٹے جا چکے ہیں، پھر ان تاجروں وغیرہ نے یہ جرت کیسے کی ہے کہ وہ اتنا مال اور دولت اور اتنا بڑا قافلہ لے کر چل پڑے ہیں؟ شاید ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کچھ عرصے سے قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ بند ہے، اسی لیے لٹیرے کسی اور علاقے میں چلے گئے ہوں گے۔ لیکن میرا خیال کچھ اور ہے، قافلے کی خبر لانے والے آدمی نے کہا۔ قافلے میں جو کوئی بھی شامل ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس تلوار اور برچھی لازمی طور پر ہونی چاہیے اور اس میں حملے کی صورت میں لڑنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پڑاؤ ہوتا ہے وہاں کئی ایک نوجوان رضاکارانہ طور پر پورے پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرا دیتے ہیں۔ قافلے میں نوجوان آدمیوں کی تعداد ذرا زیادہ ہے۔ میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قافلے کے ساتھ حفاظت کا انتظام بھی موجود ہے، اس لیے ہمیں زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت احتیاط کی ہے۔ ہاں، یہ سوچنے والا معاملہ ہے، احمد بن عطاش نے کہا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ ہم اس قافلے کو محافظ دیں گے، حسن بن صباح نے کہا اور قافلے کی خبر لانے والے سے مخاطب ہوا۔ تم کچھ دیر میرے پاس بیٹھنا، اور استاد محترم یہ کوئی پریشان کرنے والا معاملہ نہیں۔ اس شخص نے بتایا کہ اس وقت تک
قافلے کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو چکی ہے اور جس بستی اور شہر کے قریب سے یہ قافلہ گزرتا ہے اس میں لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ میں اس کی وجہ سمجھتا ہوں، احمد بن عطاش نے کہا۔ ایک عرصے بعد لوگوں نے ایک قافلہ دیکھا ہے، اس لیے لوگ اس قافلے کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ یہ قافلہ منزل پر نہیں پہنچنا چاہیے، حسن بن صباح نے کہا۔ اس لیے تو میں اتنی دور سے آیا ہوں، اس شخص نے کہا۔ مجھے فوراً بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے جلدی روانہ ہونا چاہیے۔ احمد بن عطاش اور حسن بن صباح نے اسے ہدایات دینی شروع کر دیں۔ یہ شخص گھوڑے پر سوار قلعے سے اس طرح نکلا کہ کسی نے اس کی طرف نہ دیکھا کہ یہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ شہر سے کچھ دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز ٹیکریوں اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد احمد بن عطاش نے اپنے 2 خاص مصاحبین کو بلایا اور انہیں کچھ ہدایات دیں۔ دونوں بڑی تیزی سے چلے گئے۔ پہلے تو وہ شہدر میں کچھ لوگوں سے ملے اور پھر دیہات میں نکل گئے۔ اسی شام کو سورج غروب ہونے کے بعد شہدر سے 7-8 میل دور کم و بیش 50 گھڑ سوار اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے احمد بن عطاش کی ہدایات کے مطابق اپنا ایک امیر یا کمانڈر مقرر کر لیا اور اس طرف چل پڑے جس طرف سے قافلے نے گزرنا تھا۔ انہیں راستہ وغیرہ سمجھا دیا گیا تھا۔ ان کے سامنے 2-2.5 دنوں کی مسافت تھی۔ قافلے کا راستہ وہاں سے تقریباً 60 میل دور تھا۔ اس وقت تک قافلے کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس میں بوڑھے بھی تھے، بوڑھی عورتیں بھی تھیں، جوان اور نوجوان لڑکے زیادہ تھے، نوجوان لڑکیاں اور بچے بھی تھے، اونٹ بے شمار تھے، تجارتی مال اور گھریلو سامان سے لدی ہوئی 4-5 بیل گاڑیاں اور مال بردار گھوڑا گاڑیاں بھی تھیں۔ قافلے کے زیادہ تر آدمی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک صبح پڑاؤ سے قافلہ چلا۔ ابھی چند میل ہی طے کیے ہوں گے کہ قافلے کے آگے آگے جانے والے رک گئے۔ ڈاکو ڈاکو! قافلے کے آگے سے بڑی بلند آواز سے اعلان ہوا۔ ہوشیار ہو جاؤ جوانوں، ڈاکو آگے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ قافلے کی لمبائی 1 میل سے کہیں زیادہ تھی۔ اعلان کئی بار دہرایا گیا۔ اس کے جواب میں قافلے میں جتنے بھی نوجوان لڑکے، جوان اور ادھیڑ عمر آدمی تھے، تلواریں اور برچیاں تان کر ایسی ترتیب میں ہو گئے کہ قافلے کو محاصرے میں لے لیا۔ تب پتہ چلا کہ قافلے میں کئی ایک ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کمانیں اور تیروں سے بھری ہوئی ترکشیں ہیں۔ لڑکیوں اور بچیوں کو درمیان میں کر لو۔ اعلان ہوا۔ کچھ آدمی لڑکیوں کے ساتھ رہیں۔ ایک طرف سے کم و بیش 50 گھڑ سوار قافلے کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے آنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ حملہ کرنے نہیں آ رہے۔ ان کے پاس تلواریں تھیں، لیکن تلواریں نیاموں میں تھیں۔ بعض کے پاس برچیاں تھیں اور کچھ ایسے تھے جن کے پاس جنگی کلہاڑے تھے۔ گھوڑوں کی رفتار حملے والی یا ہلہ بولنے والی نہیں تھی۔ وہ جب قریب آئے تو ان کے آگے آگے جو 2 سوار تھے، ان دونوں نے ہاتھ اوپر کر کے لہرائے، جو ایک پرامن اشارہ تھا۔ قافلے میں جو تیر انداز تھے وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور کمانوں میں ایک ایک تیر ڈال دیا۔ ہم دوست ہیں، آنے والے ایک سوار نے کہا، ہمیں دشمن نہ سمجھو، پھر وہیں رک جاؤ۔ قافلے میں سے ایک آدمی نے کہا، صرف ایک آدمی آگے آ کر بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ ہمارے تیر اندازوں کو، تیغ زنوں اور برچھی بازوں کو دیکھ لو۔ تم اتنے تھوڑے ہو کہ تھوڑی سی دیر میں تم اپنے خون میں ڈوب جاؤ گے اور تمہارے گھوڑے اور ہتھیار ہمارے پاس ہوں گے۔ مشکوک گھوڑا سواروں کے آگے آگے آنے والے 2 سواروں نے پیچھے مڑ کر اپنے ہاتھ اٹھائے، جو اشارہ تھا کہ باقی سوار پیچھے ہی رک جائیں۔ تمام سوار رک گئے اور یہ دونوں سوار قافلے کے قریب آ گئے۔ اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ قافلے کے اس معزز آدمی نے کہا جس نے اپنے آپ کو خود ہی میر کارواں بنا لیا تھا۔ ڈرو نہیں دوستو، ایک سوار نے کہا، ہم پیشہ ور لوگ ہیں، ہمارا پیشہ امیر لوگوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم میں اتنی جرت اور طاقت نہیں کہ اتنے بڑے قافلے پر حملہ کریں۔ ہمیں پتہ چلا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ قافلوں کو لوٹنے والے بھی موجود ہیں، تو ہم نے اپنے ان دوستوں کو اکٹھا کیا اور کہا چلو اس قافلے کے پیچھے جاتے ہیں اور امیر لوگوں کو حفاظت مہیا کریں گے اور حلال کی روزی کمائیں گے۔ تمہارا سفر ابھی بہت لمبا باقی ہے۔ قافلے پر کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ حملہ ہو سکتا ہے۔ ہماری التجا ہے کہ ہمیں قافلے کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ لے چلو۔ ہم راتوں کو بھی پہرا دیں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ میر کارواں نے کہا، کیا تم انہیں اپنی حفاظت خود کرنے کے قابل نہیں سمجھتے؟ نہیں،
ایک सवार ने जवाब दिया, इनमें हमें एक भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसने कभी लड़ाई लड़ी हो। क्या आप जानते नहीं कि काफिलों को लूटने वाले लड़ने और मारने की महारत रखते हैं? तुम्हारे ये आदमी जब अपने साथियों के जिस्मों से खून के फव्वारे फूटते देखेंगे तो ये सब भाग जाएंगे। हमें अपना मुहाफिज बनाकर अपने साथ ले चलो, हम इतनी ज्यादा उजरत नहीं मांगेंगे जो तुम दे ही ना सको। तुम में बड़े बड़े अमीर ताजिर भी हैं, जवान लड़कियों के बाप भी हैं, और फिर तुम्हारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप सब मिलकर हमें इतनी सी उजरत तो दे ही सकते हो जिससे कुछ दिन हमारे बच्चे भी रोटी खा लेंगे। एक बात मैं भी कहूँगा, दूसरे सवार ने कहा, अगर आप हमें हलाल रोज़ी मुहैया नहीं करेंगे और हमें कहीं से भी रोज़ी नहीं मिलेगी तो एक रोज़ हम भी रहज़नी शुरू कर देंगे और काफिलों को लूटने का ग्रोह बना लेंगे। रोज़ी देने वाला खुदा है। एक बुजुर्ग ने आगे आकर कहा, मेरे हमसफरों, हमें मालूम होता है खुदा ने इनकी रोज़ी हमारे ज़िम्मे कर दी है। न जाने ये बेचारे कितनी दूर से हमारे पीछे आए हैं और ये हलाल रोज़ी के पीछे आए हैं। इन्हें मायूस न करो और इनके साथ उजरत तय कर लो। इन्हें साथ ले लेने से हमारी हिफाजती ताकत में इजाफा हो जाएगा। इनसे बात कर लो। उनसे उजरत पूछी गई जो उन्होंने बताई और उनके साथ सौदा तय कर लिया गया। इन मुहाफिज सवारों ने दो शर्तें पेश की, एक ये कि उन्हें उजरत पेशगी दे दी जाए और दूसरी ये कि उनका खाना पीना काफिले के जिम्मे होगा। उनकी दोनों शराइत मान ली गईं। काफिले के हर फर्द ने इतनी रकम दे दी जो हिसाब के मुताबिक हर एक के जिम्मे आती थी। काफिला चल पड़ा। इन 50 मुहाफिजों ने अपने आप को इस तरह तकसीम कर लिया कि कुछ काफिले के आगे हो गए, कुछ काफिले के पीछे, बाकी कुछ दाएं और कुछ बाएं हो गए। उनका अंदाज बता रहा था कि वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और वो पेशावर चौकीदार और मुहाफिज हैं।